کر جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ویسے غلام محی الدین ذرا یہ مجھے سمجھائے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ وہ اللہ سے ملاقات سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب آپ نے ابھی جو فرمایا دو خوشیاں للصائم فرحتان، فرحتن عند فطری، ایک تو پہلی خوشی ہے اس کو جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، وفرحتن عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات سے ملاقات کرے گا۔ اب وہ ملاقات کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے خود ارشاد فرما دیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الصوم لی، یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرے انداز میں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات فرماتی ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی نماز پڑھتے ہو تو فرشتے آپ کا حساب و کتاب لکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو تو فرشتے نیکیاں، لیکن جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، اس کی نیکیاں وہ میں خود کروں گا، اس کا حساب کتاب۔ ایک جگہ آتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، دوسری جگہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب مل جاتا ہے، یعنی ہر نیکی سے جنت، اور یہ وہ نیکی ہے جس سے جنت والا ملتا ہے۔ اور قبلہ غائی صاحب اس سے جو ساری اور افطاری کا فلسفہ ہے وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حضور کی امت کو کسی نہ کسی طریقے سے بخش دیا جائے۔ یعنی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سزا دینا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان شریف کے جتنے بھی پہلو ہیں رمضان شریف کے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رات کو قیام کیا تراویح بخشا گیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزہ رکھا وہ بخشا گیا۔ جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا اس ماہ مبارک میں، اس کے ہزار مہینے سے بہتر، اس مہینے میں جس نے اعتکاف کیا 2 حج عمرے کا ثواب، مطلب ایک حج سے بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو وہ بھی بخشش ہے۔ آخری رات ہے فرمایا لیلۃ الجائزہ، فرمایا پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہوں، اس لیلۃ الجائزہ ایک رات میں پورے رمضان المبارک کے جتنے میں نے گناہ لوگوں کے بخشے ہیں ایک رات میں عطا کر دیتا ہوں۔ اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں سحری خود بھی کرنا ہے اور دوسرے کو کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، حضور نے فرمایا تم سحری کرو، اس سحری میں تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اور 3 کھانے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے، حضور نے فرمایا 3 کھانے وہ ہیں جن پہ کسی قسم کا حساب نہیں ہوگا، ہر لقمے پہ آپ کے لیے حساب ہوگا حشر کے دن، لیکن ایک فرمایا جو سحری کا کھانا ہے اس پہ حساب نہیں ہوگا، ایک جو افطاری کا کھانا ہے اس پہ حساب نہیں ہوگا، اور ایک میدان جہاد میں جس وقت آپ دشمن سے لقاء کر رہے ہیں، فرمایا اس وقت کا جو بھی کھانا ہے آپ کو میدان جہاد میں میسر آتا ہے اس پہ حشر کے دن حساب نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنی برکت والا یہ کھانا ہے سحری کا اور افطاری کا، اور اس